اللہ جل شانہ نے اس امتی محمدیہ کو 4 مجاہدات سے گزارا ہے۔ پہلے مجاہدے کا نام ہے قلت طعام، دوسرے مجاہدے کا نام ہے قلت منام، تیسرے مجاہدے کا نام ہے قلت کلام، چوتھے مجاہدے کا نام ہے قلت اختلاط مع الانام۔ پوری دنیا کی جتنی بھی اقوام ہیں وہ بہت ساری مجاہدات کرتے ہیں، ان کی مجاہدات میں اور شریعت کے دیے گئے مجاہدات میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ یہ روزہ کیا ہے؟ یہ ایک مجاہدہ ہے۔ یہ تراویح کیا ہے؟ یہ ایک مجاہدہ ہے۔ یہ صبح سحری کے لیے اٹھنا کیا ہے؟ یہ ایک مجاہدہ ہے۔ اور مجاہدہ کہتے کسے ہیں؟ مخالفت نفس کا نام مجاہدہ ہے۔ تیرا اور میرا جی صبح کو سونے کے لیے چاہتا ہے، ہاں تیرا اور میرا جی دن کو کھانے پینے کے لیے تڑپتا ہے، تیرا اور میرا جی حلال بیوی سے جنسی تسکین کرنے کا خواہش مند ہوتا ہے۔ یہ میرے نفس کی خواہش ہے، کھانا پینا سونا جنسی تسکین۔ ربی ذوالجلال نے ان مجاہدات کے ذریعے سے ہمارے نفس کی خواہشات کو توڑا ہے، ہمارے نفس کی خواہشات کو توڑا ہے کہ یہ صبح سحری کے لیے اٹھے گا، اسے نیند کی قربانی دینے پڑے گی، اسے رات کو تراویح میں 1 گھنٹہ قرآن کریم کی تلاوت کے لیے کھڑا ہونا پڑے گا، اس کے لیے نیند کی قربانی کرنی پڑے گی۔ نفس چاہتا ہے کہ میں رات کو سو جاؤں، رب چاہتا ہے کہ میرے بندے میرے سامنے اٹھ جا۔ نفس چاہتا ہے کہ صبح کو میں 8 بجے تک سوتا رہوں، رب چاہتا ہے اٹھ سحری کر، کھانا کھا، برکت والا کھانا کھا۔ نفس چاہتا ہے میں دن کو کھانا کھاؤں، میں پانی پیوں، میں حلال بیوی سے مباشرت کروں، لیکن رب چاہتا ہے کہ میری رضا کے لیے، میرے قرب پانے کے لیے، جنت پانے کے لیے، جنت کی نعمتوں کو پانے کے لیے آپ نے میری رضا کے لیے نہ کھانا ہے، نہ پینا ہے، نہ حلال بیوی کے قریب جانا ہے۔ اسی کا نام کیا ہے؟ مجاہدہ۔ اسی کا نام کیا ہے؟ مجاہدہ کہتے ہیں مخالفت نفس کو۔ مجاہدہ کسے کہتے ہیں؟ مخالفت نفس کو۔ تو ہر قوم کچھ مجاہدات کرتی ہے، عیسائی بھی مجاہدے کرتے ہیں، لیکن ان کے مجاہدوں میں شریعت کے مجاہدے میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ عیسائی کیا کرتے ہیں؟ وہ رب کو پانے کے لیے، قرب کے منازل طے کرنے کے لیے غاروں کا رخ کرتے ہیں، پہاڑوں کی چوٹیوں کی طرف چلے جاتے ہیں، بیوی کو چھوڑتے ہیں، اولاد کو چھوڑتے ہیں، گھر بار کو چھوڑتے ہیں، محلے کو چھوڑتے ہیں، خاندان کو چھوڑتے ہیں، غار کی گہرائیوں میں تاریکیوں میں جاتے ہیں، اور پھر کئی دن تک بھوکے رہتے ہیں، صرف اتنا کھاتے ہیں کہ ان کی زندگی کی رمق باقی رہے۔ نہ کھاتے ہیں، نہ پیتے ہیں، نہ اچھا لباس پہنتے ہیں۔ کوئی پوچھے کیوں؟ کہتے یہ مجاہدات ہم کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ کا قرب حاصل ہو جائے۔ شریعت نے ان جیسے مجاہدات پر پابندی لگائی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں رہبانیت نہیں ہے کہ بیوی کو چھوڑ دو، بچوں کو چھوڑ دو، گھر بار کو چھوڑ دو، کھانے کو چھوڑ دو، پینے کو چھوڑ دو، اچھے لباس کو چھوڑ دو۔ فرمایا یہ مجاہدے شریعت کے اندر محمود نہیں ہے، شریعت کی نگاہ میں یہ مجاہدات منع ہے۔ میرے نبی نے فرمایا تیرے جسم کا بھی تجھ پر حق ہے، تیری آنکھ کا بھی تجھ پر حق ہے، تیری بیوی کا بھی تجھ پر حق ہے، تیری اولاد کا بھی تجھ پر حق ہے، تیرے دوستوں کا بھی تجھ پر حق ہے، تیرے والدین کا بھی تجھ پر حق ہے، تیرے پڑوسیوں کا بھی تجھ پر حق ہے۔ ہر مسلمان کا دوسرے مسلمان پر کچھ حق ہے۔ اگر یہ تصور مجاہدہ کا یہ تصور جو عیسائیت میں ہے، اسے اگر بنا دیا جائے، اپنا لیا جائے، اسی کا نام تو رہبانیت ہے۔ میرا نبی آیا رہبانیت کو توڑنے کے لیے، انسانوں کو رب کا بندہ بنانے کے لیے۔ اس کے متبادل شریعت نے ہمیں 4 مجاہدے دیے ہیں۔ پہلے مجاہدے کا نام ہے قلت طعام۔ نفس چاہتا ہے کہ ہر وقت کھاتا رہوں، رب چاہتا ہے کہ نفس کو بہت موٹا کر لیا تم نے اور روح کو تم نے کمزور کر لیا ہے۔ 11 مہینے نفس کو کھلایا اور اسے پلایا اور اسے ایسا توانا بنا دیا، اور مسجد کی طرف نہیں آئے، ذکر اذکار کی طرف نہیں آئے، تلاوت کی طرف نہیں آئے،
روح کو مریل کر دیا، کمزور کر دیا۔ اب تیری روح چاہتی ہے کہ میں نیکی کی طرف جاؤں، لیکن تیرا نفس پہلوان بن چکا ہے۔ نفس چاہتا ہے گناہ کرنے کو، روح چاہتی ہے نیکی کرنے کو۔ نفس چاہتا ہے رات کو سونا، روح چاہتی ہے رب کو راضی کرنے کے لیے بیدار ہونا۔ نفس چاہتا ہے آسائش، زیباش، حرامکاری، روح چاہتا ہے پاک دامنی۔ اب یہ کیسے ہوگا کہ روح کے تقاضے پہ عمل کیا جائے، نفس کے تقاضوں کو دبا دیا جائے؟ اس کے لیے شریعت نے روزے کا مجاہدہ رکھا ہے۔ کون سا مجاہدہ رکھا ہے؟ روزہ۔ روزے میں کیا ہوتا ہے؟ صبح سے لے کر شام تک کھانے پہ، پینے پہ، جنسی تسکین پر پابندی لگا دی۔ نفس چاہتا ہے کھاؤ، روح کے اندر اللہ نے نیکی کا مادہ رکھا ہے، نفس کے اندر اللہ نے شرارت کا مادہ رکھا ہے۔ اب رب چاہتا ہے کہ رمضان میں مت کھا، نفس چاہتا ہے کھا۔ رب چاہتے حلال بیوی کے قریب بھی مت جانا، نفس چاہتا ہے سارا کچھ جائز ہے تیرے لیے۔ اب اس روزے کے ذریعے کیا کیا؟ نفس کے تقاضوں کو دبایا اور روح کی طاقت کو پروان چڑھایا۔ غرض کیا ہے کہ ایک مہینے کھانے پینے پر پابندی لگا کر اس کی روحانی طاقت کو اتنا بڑھایا کہ اب روح سوار ہے اور نفس سواری ہے۔ نفس کمزور ہو گیا، اب وہ مستی اور شوخی نہیں دکھا سکتا۔ اب سوار کے ہاتھوں میں سواری کی وہ رسیاں ہیں، اس کی مہار ہے۔ کوئی یوں سمجھیے جیسے گھوڑا ہے، گھوڑے پر سوار ہوتا ہے، اگر گھوڑا توانا ہو اور سوار کمزور بچہ ہو تو بتائیے ریزلٹ کیا نکلے گا؟ کیا یہ بچہ سواری کو، گھوڑے کو اپنے منزل تک پہنچانے میں کامیاب ہو جائے گا یا گھوڑا اسے اپنی مرضی پہ چلائے گا؟ تو جواب یہی ہے، گھوڑا جدھر چاہے گا ادھر ویسے لے جائے گا۔ لیکن اگر اوپر ماہر کوئی شاہ سوار بیٹھا ہو، کوئی ٹرین جو ہے وہ سوار بیٹھا ہو طاقتور، جس کے ہاتھوں میں اس کی رسیاں ہوں، اس کی باگیں ہوں، اور وہ گھوڑا جو ہے وہ اپنی مرضی سے اس سوار کو نہیں چلا سکے گا، بلکہ سوار جدھر موڑنا چاہے گا اسے موڑ دے گا۔ یہی مثال ہے مسلمان، میرے اور آپ کی روح اور نفس کی۔ ہاں، 11 مہینے اس نفس نے ہمیں زنا خانوں میں دوڑایا، حرامکاریوں میں لگایا، جھوٹ کی طرف دوڑایا، غیبت کی مجالس کی طرف دوڑایا، رب کی نافرمانیوں کی طرف دوڑایا۔ رب نے رمضان میں نفس کے اوپر کھانے پینے کی پابندی لگا کر نفس کو کمزور کیا، اور ادھر روح کو طاقت دینے کے لیے رات کو 20 رکعت تراویح دے دی، 40 سجدے دے دی ہے۔ ان 40 سجدوں نے اس روح کو اور روحانی طاقت کو کتنی جلا بخش دی، کتنا پاورفل بنا دیا۔ پھر دن کو روزہ رکھا جس سے روح کو طاقت و توانائی مل گئی۔ پھر ہم لوگ تلاوت بھی کرتے ہیں، ذکر اذکار بھی کرتے ہیں، صدقات و خیرات بھی دیتے ہیں۔ اس سے کیا ہو گیا؟ تمہاری روح توانا ہو رہی ہے، پاورفل بن رہی ہے، اور نفس کمزور ہو رہی ہے۔ مقصد یہ ہے کہ اس طاقت کو لے کر، اس تقوی کو لے کر، اسی صفت کو لے کر 11 مہینے تک، 11 مہینہ سال کے بقیہ 11 مہینے میں نے اور آپ نے اس نفس کو رب کے حکم کے تابع بنانا ہے، اس بگڑے ہوئے نفس کو سدھارنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ یہ رمضان کا مہینہ نفس کو سدھارنے کے لیے دیا ہے، نفس کو مارنے کے لیے نہیں۔ عیسائیت میں نفس کو مارا جاتا ہے، کچھ بھی مت کھا۔ جب کئی مہینوں تک، سال تک ایک آدمی بس ایک آدھ کھجور پہ گزارا کرتا ہے تو ڈاکٹر حضرات کہتے ہیں کہ اس آدمی کا معدہ اور اس کی آنتیں خشک ہو جاتی ہیں، اس کا دل پھر کھانے کے لیے کرتا نہیں ہے۔ تو یہ تو کوئی مجاہدہ ہی نہیں ہے، یہ تو پھر اس کی عادت بن گئی ہے۔ کیا بن گئی ہے؟ حالانکہ روزہ ایک مجاہدہ ہے۔ کیا ہے وہ مجاہدہ؟ اسی صورت میں ہے کہ آپ کا نفس چاہے کھانا اور آپ نفس کی خلاف ورزی کر دو، تو یہ مجاہدہ، پہلا مجاہدہ وہ روزے کا مجاہدہ ہے، جسے کیا کہتے ہیں؟ قلت طعام، کھاؤ لیکن کم کھاؤ، دن کو مت کھاؤ، شام اور سحری کو کھاؤ، شام اور اس قلت طعام کے مجاہدے سے ہمارے اندر اللہ ایک صفت پیدا کرنا چاہتے ہیں کہ جیسے رمضان میں تم نے کم کھایا، کم پیا اور حلال بیوی کے قریب دن کو نہیں گئے، اور جو کھایا وہ صبح اور شام کو کھایا، دن کو کھانے سے رکے، پینے سے رکے۔ اب
جس رب کی رضا کے لیے رمضان میں تم نے یہ کیا، اسی رب کی رضا کے لیے سال کے 11 مہینے نافرمانی کے قریب نہیں جانا۔ یہ ہے حکمت، یہ کیا ہے؟ یہ ہے فلسفہ۔ یہ کیا ہے؟ فلسفہ۔ اور رات کو جگایا، رات کو تراویح کے لیے جب ہم آتے ہیں تو نیند کی قربانی دینی پڑتی ہے نہیں پڑتی؟ اور صبح کو سحری کے لیے ہماری مائیں بہنیں ہمیں کتنی بار اٹھاتی ہیں، لیکن پھر بھی ہم نہیں جاگتے۔ یہ 1 مہینے تک ہمیں ہماری نیند پر بھی پابندی لگ گئی۔ یہ نہیں ہے کہ مکمل نہیں سونا، جیسی سید کے ہاں ہے، سونا ہے لیکن کم سونا ہے۔ یہ بھی مجاہدہ ہے۔ کیا ہے؟ آپ کا دل چاہتا ہے کہ میں 12 گھنٹے سوؤں، لیکن آپ کا رب چاہتا ہے کہ نہیں، رمضان میں آپ نے 12 گھنٹے نہیں سونا، 11 نہیں سونا، آپ نے کم سونا ہے، صبح سحری کے لیے اٹھنا ہے، رات کو تراویح پڑھ کے جا کے سونا ہے، تو آپ کی نیند کم ہوگی۔ نیند کیا ہو گئی؟ یہ ہے قلت منام، کم سونا۔ یہ بھی کیا ہے؟ مجاہدہ۔ نفس چاہتا ہے زیادہ سونا اور رب چاہتا ہے کم سونا۔ اس کم سونے کی عادت دلا کر آپ کے اندر ایک وصف پیدا کرنا چاہتے ہیں رب، اور وہ وصف کیا ہے؟ کہ جیسے رمضان میں تم سحری کے لیے اٹھے، رات کو تراویح سنت ہے اس کے لیے جاگے، تو اسی رب کی رضا کے لیے غیر رمضان میں بھی صبح اور عشاء کی نماز کے لیے بیدار رہنا ہے۔ کیا رہنا ہے؟ اگر روزے ہم نے رکھے ہیں اور عید کے بعد پھر اپنا معائنہ کرنا ہے، ٹیسٹ کرنا ہے، کیا روزے اور تراویح کا جو مقصد تھا وہ ہمارے اندر پیدا ہو چکا ہے نہیں پیدا ہو چکا؟ اگر رمضان کے بعد صبح کی نماز کے لیے اٹھنے میں ہمیں آسانی ہو رہی ہے، سجدوں کا شوق ہمیں نصیب ہو گیا ہے، راتوں کو رونے کی وہ لذت نصیب ہو گئی ہے، میرے مسلمان مبارک ہو، تجھے روزے اور تراویح کا وہ فلسفہ، اس کی روح اور اس کی حقیقت نصیب ہو گئی ہے۔ اگر یہ صفت پیدا نہ ہوئی، پورا مہینے روزے رکھے ہیں، ہاں رمضان رخصت، رمضانی مسلمان نے بھی مسجد کو چھوڑ دیا ہے، ہاں پھر صبح اور عشاء میں چند بابے ہمیں نظر آ رہے ہیں، یہ ہمارے معاشرے کی بیماری کی عکاسی کر رہی ہے۔ انہوں نے روزے نہیں رکھے، روزے کی شکل تو بنائی ہے لیکن روزے کا مقصد انہیں نصیب نہیں ہوا، اور روزے کا مقصد نصیب ہو چکا ہوتا، ان کی روحانی طاقت، اللہ کے ساتھ محبت بڑا رشتہ، اللہ کے ساتھ عشق بڑا رشتہ اگر قائم ہو چکا ہوتا تو جس رب کی رضا کے لیے یہ رمضان میں رویا کرتا تھا، رمضان میں سجدے کرتا تھا، ایک نہیں ہر روز تراویح میں 40 سجدے کرتا تھا، اسی رب کو منانے کے لیے یہ غیر رمضان میں صبح کی 2 رکعت فرض کے سجدوں کے لیے کیوں نہیں اٹھ رہا؟ ہاں عشاء کے لیے کیوں نہیں اٹھ رہا؟ جس رب کی رضا کے لیے حلال کھانا چھوڑا، اسی رب کی رضا کے لیے دفتروں میں رشوت کیوں لے رہا ہے؟ یہ ڈپٹی کے اندر ڈنڈی کیوں مار رہا ہے؟ یہ دکان کے اندر خرام خوری کیوں کر رہا ہے؟ یہ کم کیوں ناپ رہا ہے؟ روزے رکھ کر بھی میرا دکاندار، میرا ملازم، میرا استاد، میرا سرکاری ملازم، میرا پرائیویٹ نوکر، میرے پرائیویٹ نوکری کرنے والے ساتھی، اگر ان میں دیانت، امانت، تقوی، خوف، خشیت الہی، رب کے دیکھنے کا احساس پیدا نہیں ہوا، خدا کی قسم ہمارے روزے نہیں ہیں، ہم نے اپنے آپ کو ویسے تھکا دیا ہے۔